میں پھونکا جائے گا، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو بالکل صاف میدان ہو جائے گی. سارے محل، یہ عالی شان محل، یہ کوٹیاں، یہ بیریا ٹاؤن، یہ ڈی ایچ ہے، سب ایون کر دیے جائیں گے. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم جمع کریں گے انہیں سب کو. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اب دیکھیں تاکید کا انداز نوٹ کیجئے گا ذرا، قرآن حکیم کے الفاظ ہیں. یہ کافی تھا کہہ دینا ہم جمع کریں گے انہیں، سب کے سب کو جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی. شیطان دل میں یہ بات ڈال سکتا ہے، اور اب انسان ہوں گے، میں تو کہیں مر کھپ جاؤں گا، ادھر ادھر ہو جاؤں گا، پتلی گلی سے نکل جاؤں گا. بولا بھائی کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، ایک ایک کو جمع کر کے لائیں گے. سورہ مریم میں آج ہی پڑھیں گے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک اللہ کی جناب میں فردن فردن آئے گا. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے در سامنے صف در صف، سارے کے سارے کھڑے ہوں گے. اللہ کا خطاب سنیے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آ گئے ہو نا ہمارے پاس. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. پہلی مرتبہ کب پیدا کیا؟ سورہ اعراف میں وضاحت ہو چکی ہے. کلمہ کن سے اللہ پاک نے تمام ارواح انسانی کو پیدا کیا. تمام ارواح انسانی جنود کی شکل میں تھی، اور ان سے وعدہ لیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. وعدہ لے کر پھر سلا دیا. یہ پہلی نیند، پہلی موت اور زندگی گزار کر آ چکے. تو جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، دوبارہ سے پیدا کر دیا. بل زعمتم، ابھی چارج ہے بہت بڑا، جس کو سزائے موت دی جانے والی ہوتی ہے اس پہ 4 شیٹ سنائی جاتی ہے. آپ نے یہ کیا، یہ کہ اس بنیاد پر سزا دی جا رہی ہے. بل زعمتم، بلکہ تمہیں یہ زوم تھا، تمہیں یہ دھوکہ لگ گیا. لن نجعل لکم موعدا، کہ تمہیں یہ دھوکہ لگا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ بنائی ہی نہیں، کوئی حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے، جیسے چاہو جیو. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب یہ قرآن حکیم کی ہلا دینے والی آیات ہیں. اس کا تصور کیجئے، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دیا جائے گا ہر کسی کے سامنے نامہ اعمال. اور کل ہم نے پڑھا سورہ بنی اسرائیل میں، اقرا کتابک، ہر شخص سے کہا جائے گا پڑھ لو اپنا نامہ اعمال. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تم حساب کتاب کے لیے کافی. اور بڑی پیاری مثال دے رہے تھے ڈاکٹر وقاص صاحب، ایک چپ کی طرح. آج کے دور میں نوجوان کو سمجھانا ہو تو یہ بات سمجھ میں آ جائے. پہلے ہمارے زمانے میں ایک فلاپی ہوتی تھی، پھر سی ڈی آ گئی، پھر کیا آ گیا، میموری کارڈ آ گیا. آج چھوٹی سی چپ آپ کے شناختی کارڈ میں، جو کون سا شناختی کارڈ کہلاتا ہے، اسمارٹ شناختی کارڈ، اس کے اندر جو چپ لگی ہوئی ہے اس میں پورا آپ کا بایو ڈیٹا موجود ہے، کرتا ڈرتا موجود ہے. وہ لگائیں گے اور آپ پورا ٹریس ہو جاتے ہیں، آپ کون ہیں، کہاں ہیں، کتنے چارجز لگے ہوئے، سب کچھ پوری دنیا میں آپ کا ڈیٹا جو ہے ڈیڈکٹ ہو سکتا ہے. بہرحال وہی چپ ہے، وہی ایک میموری کارڈ ہے چھوٹا سا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس میں جو بھی ہے، جو بھی نام ہے ہمارا کرپشن کے عالمی ریکارڈ قائم کیے ہیں، بم دھماکے کیے ہیں، قتل و غارت کیا، سارا کا سارا ریکارڈڈ ہوگا. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کیا ہے اس کتاب کو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ نہیں چھوڑا اس نے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل، کوئی بڑے سے بڑا عمل، الا احصاها، مگر اس نے شمار کر کے رکھا اسے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا موجود، سامنے پائیں گے. پوری زندگی کی مووی 63 سال، 50 سال، 70 سال کی ریکارڈڈ دے دی جائے گی، سامنے پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور ظلم نہیں کرے گا تمہارا رب کسی ایک پر بھی. انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. دعا کر لیجیے اللہ پاک کو اس دن کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے. اب ایک سوال اور ہے، قرآن حکیم میں 7 مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. 5ویں مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں. 5 میں بتا رہا ہوں، 2 آپ کو بتانے ہیں. سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا، اور 4تھا مقام اب یہ پڑھا. 3 مقامات اور مزید کون سے ہیں جو ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ واقعہ 7 مرتبہ قرآن میں آیا. ابھی ذرا انٹلیکچوئل کوشچن ہے، دیکھنا پڑے گا. شیطان کی پیروی کرنے والوں کا انجام. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس صاحب سجدہ کرنے سے انکار کر گئے. کَانَ مِنَ الْجِنِّ، تو وہ جنات میں سے تھا. نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، 7 مقامات پر جب بھی یہ واقعہ آتا ہے ایک نئی بات، نئی ڈائریکشن دی جاتی ہے. یہ عام طور پر غلط فہمی ہے، ہمارے عام طور پر غلط فہمی ہے کہ شیطان جو ہے فرشتوں میں سے تھا.
قرآن حکیم کی آیت نمبر 50 سورہ کہف بتا رہی ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنات میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے۔ سوال کا جواب میں دے چکا ہوں، جنات میں سے تھا تو فرشتوں میں کیا کر رہا تھا؟ جنات میں سے تھا، انتہائی متقی پرہیزگار عالم، بہت بڑا عالم تھا، اس کا رینک اپ کر دیا گیا تھا۔ نور اور نار ویسے بھی بہت کلوز ہوتے ہیں، نور اور نار دونوں میں روشنی ہوتی ہے، نور ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے، نار ذرا گرم ہوتا ہے، لیکن بہت قریب ہیں جنات اور فرشتوں کی دوستیاں، بہت قریب، لہذا جنات میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اب سجدہ کیا کا حکم دیا تو سارے فرشتے تو سجدے میں گر گئے، وہ منع کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تکبر میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ فرمایا افتتخذون ففسق عن امر ربی، اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تو کیا تم بناتے ہو اسے، اس کی اولاد کو دوست مجھے چھوڑ کر، اس کے دیے ہوئے ایجنڈے پر عمل کرتے ہو، اس کے سارے نظام کو دل سے لگا کر رکھا ہوا ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا ایجنڈا کیا ہے؟ سورۃ الاعراف میں پڑھ کر آئے، بے حیائی، فحاشی۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، سب کو لے ڈوبیں گے۔ ہمیں اگر آتا ہے گدگرا کیا کہ بے عزتی کی گئی ہماری آدم کی وجہ سے، تو اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ مَا أَشْهَدتُّمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، میں نے حاضر نہیں کیا ان کو آسمان و زمین کی تخلیق پر۔ سارے جوابات ہیں جو یہودیوں کی طرف سے غلط بیانی کی گئی تھی، اللہ پاک جواب دے رہا ہے، میں نے حاضر نہیں کیا ان کو آسمان و زمین کی تخلیق میں، اور نہ ہی وہ خود ان کی اپنی تخلیق پر حاضر کیا۔ وما كنت متخذ المضلين عضدا، اور نہ میں بنانے والا ہوں گمراہوں کا اپنا مددگار۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور اس روز قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا پکارو میرے شریکوں کو جنہیں تمہیں خیال تھا کہ تم میرے ساتھ شریک ہیں، یعنی جو جھوٹے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فَدَعَوْهُمْ، وہ پکاریں گے انہیں، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، کوئی جواب نہیں دیں گے، دے ہی نہیں سکتے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم حائل کر دیں گے ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ۔ مشرکین کا اصل ٹھکانہ جہنم۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو۔ سب سے بڑا جرم شرک اللہ کی ذات و صفات میں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور وہ خیال کریں گے کہ اب اس میں گرنے والے ہیں، بالآخر جہنم میں جائیں گے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ نہیں پائیں گے اسے بچنے کی جگہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب بھی جہنم کا تذکرہ آئے فوراً دعا کرے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ انسانوں کی اکثریت ہر درم اور جھگڑالو ہی رہی، یہ انسانوں کی میجورٹی کا معاملہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے طرح طرح بیان کی ہے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں۔ ہر قسم کی مثالوں سے مراد ہدایت کے لیے، انذار کے لیے، تبشیر کے لیے، ہر ذہنی سطح کے مطابق اللہ پاک نے مثالیں بیان فرمائی۔ لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ انسان سے بڑا جھگڑالو کوئی نہیں، اگر بحث و مباحثے پر آ جائے، اپنے فلسفے پہ آ جائے، تو اس سے بڑا کوئی اس کو کنونس ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لاتے جب آئی ان کے پاس ہدایت۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور بخشش مانگتے اپنے رب سے۔ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، مگر اس بات نہیں کہ آئے پہلوں کا سب معاملہ، جیسے پہلے لوگوں نے انکار کیا ان پر اللہ کا عذاب آیا، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا آ جائے ان پر عذاب سامنے سے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ساتھ، بیکار قسم کی دلائل کے ساتھ۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ کمزور کر دیں اس کے ذریعے حق کو۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور بنا لیا انہوں نے میری آیات کو اور اس کو جس سے انہیں خبردار کیا گیا تھا مذاق بنایا۔ آیات قرآنی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار آ رہا ہے، عذاب کی خبریں دی جا رہی ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کب آئے گا عذاب، کیسے آئے گا، لے آئیے۔ سب سے بڑا ظالم کون؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ غور سے سنیے گا ذرا یہ دورہ ترجمہ قرآن میں جو حضرات و خواتین شریک ہو رہے ہیں، توجہ طلب آیت مبارکہ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا
جسے نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات کے ذریعے. 16ویں رات ہے بھیا. کن کے ذریعے سے انذار کی جا رہی ہے؟ یہاں کوئی جھوٹے سچے بزرگوں کے واقعات نہیں سنائے جا رہے. یا انذار ہو رہا ہے بالکل درمیان میں پہنچ چکے ہیں، آیات قرآنی کے ذریعے خبردار کیا جا رہا ہے، مطالبات دین بار بار سمجھائے جا رہے ہیں. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے رخ پھیر لیا ان کو. سنا صرف ثواب کی نیت سے، ہدایت کی نیت سے سنا ہی نہیں، یا سن کر دونوں کانوں سے سنا. کہا جاتا ہے دونوں کانوں سے سنو. یہ جو پروسیسر ہے بہرحال بہت خطرناک آیات مبارکہ خبردار کر دینے والی. اگر ان آیات کو سن کر اپنے عمل کو درست نہیں کیا، کردار کو درست نہیں کیا، معاملات کو درست نہیں کیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے وہ اعمال جو آگے بھیجے اس کے دونوں ہاتھوں سے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے اس سے کہ وہ سمجھ سکیں قرآن حکیم کو. یعنی اگر انسان سمجھنا نہ چاہے، ہدایت حاصل نہ کرنا چاہے، تو دل پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. وفی آذانہم وقرا، اور رکھ دیے گئے ان کے کانوں پر بوجھ. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اے نبی آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو ہرگز نہیں پائیں گے ہدایت اس صورت میں کبھی بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. جب اللہ نے توفیق دی ہے قرآن سننے کی، سنانے کی، اللہ پاک ہدایت بھی عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرمائے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، ہاں آپ کا رب تو بے انتہا بخشنے والا، رحمت والا ہے. لَوْ يُعَاقِبُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ پکڑ لے انہیں اس پر جو انہوں نے کمائی کی، فوراً ہی عذاب آ جائے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو یقیناً جلدی لے آتا ان پہ عذاب کے لیے. ان کے لیے عذاب اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے توبہ کا. بَلْ لَهُم مَوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، بلکہ ان کے پکڑنے کے لیے ایک وعدہ مقرر، ایک وعدے کا وقت ہے، وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس سے پناہ کی جگہ. جب عذاب کا وقت آ جائے یا موت کا وقت آ جائے تو پھر ٹائم نہیں ملتا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ بستیاں ہیں ہم نے تباہ کر دیا جن کے باشندوں کو جب انہوں نے ظلم کیا. 6 بستیوں کا تذکرہ ہم پڑھ کر آ رہے ہیں. ظلم سے مراد شرک بھی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا، اور ہم نے طے کر دیا ان کے لیے ہلاکت کا ایک مقرر وقت. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے. ابھی یہ سلسلہ کلام